अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे छोटे भाई मुराद अकबर की बाजियाबी से मुतल्लिका केस की हेयरिंग थी। डिवीजनल बेंच के सामने फिक्स था, जिसकी सरबराही जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने करनी थी। कुछ नामालूम वजूहात की वजह से वो केस आज नहीं सुना गया और बेंच जो है वो कैंसिल हो गया। आप नाज़रीन जानते हैं कि 28 मई 2023 को इस्लामाबाद से रात को 30 लोगों की हमीयत में, जिसमें पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में मबलूस लोग थे, वो मेरे घर में घुसे और मेरे भाई को उठा के ले गए। उसके बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए और हमने पिटीशन भी दाखिल की। जब ये केस वहाँ पेंडिंग था तो उस वक्त उस केस के अंदर 3 जून की बात है गालिबन के स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ा सीना ठोक के ये कहा कि जी शहजाद अकबर का भाई हमारे पास है, हमारे कब्जे में है, हमने उठाया हुआ है और हम उसे उसकी दवाई भी तब देंगे और रिलीज भी तब करेंगे जब शहजाद अकबर पाकिस्तान वापस आकर इमरान खान के खिलाफ गवाही देगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट 6 जून को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी उसमें हमने कोर्ट के सामने रखी। उसमें हमने उनकी जो रिकॉर्डिंग पेश की, उसकी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट की। उस दिन इत्तेफाक से बड़ी अजीब बातें हुई। बाद में वो जो जज साहब थे उन्होंने अपने आप को एक केस से अलग भी कर लिया, मामला चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंचा दिया। हमने अदालत के बाद अदालत के हुक्म के मुताबिक ही ये मामला सारा पुलिस के सामने भी रखा, वहाँ बाकायदा अपनी स्टेटमेंट दी और वो तमाम सबूत सबमिट किए। 6 जून के बाद आज हम अगस्त के पहले हफ्ते में बैठे हुए हैं। आज 8 अगस्त है और ये केस इन 2 महीनों में सिर्फ पिछले हफ्ते बहुत कोशिशों के बाद फिक्स हुआ और उसमें भी हमने यही इस्तदा दोबारा की कि जनाब अगर और कुछ नहीं तो कम अज कम पुलिस अता तारड़ को या ये अदालत अता तारड़ को बुला के पूछ लें कि उन्होंने ये जो बयान दिया है जो कि एडमिटेड बयान है, क्योंकि एक तरफ तमाम एजेंसियां और पुलिस ये कहती है कि जी हमारे पास नहीं है और कोई और लोग नामालूम लोग उठा के ले गए हैं, दूसरी तरफ जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है वो ना सिर्फ इसका इकरार करता है बल्कि इसके साथ साथ वो रैंसम की डिमांड भी करता है। आज उस केस में बाकी लोगों को भी तलब किया गया था और ये भी देखना था कि अता तारड़ के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई या कम से कम उसका बयान भी लिया गया। लेकिन आज केस नहीं सुना जा सका और डीबी जो है वो कैंसिल हो गई है। अभी हमें नहीं पता ये केस दोबारा कब सुना जाएगा। इसके साथ साथ नाजरीन देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी अदालतों के अंदर, मैं आपको जरा एक दफा याद दहानी करा दूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। शहजाद अकबर का भाई मुराद अकबर नामालूम लोगों ने उठाया हुआ है और उनके पास है। अली अवान का भाई नामालूम लोगों ने उठाया हुआ है, 1 महीने से जायद हो गया है और वो उनके पास है। अजहर मशवानी का भाई 2 महीने से जायद हो गया है, नामालूम लोगों ने उठाया हुआ है, उनके पास है। इमरान रियाज खान पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी, वो नामालूम लोगों ने उठाया हुआ है, वो उनके पास है। इफ्तिखार दुरानी फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीटीआई के एक लीडर हैं, कारकुन हैं, हफ्ते से जायद उठाए गए हैं, वो भी नामालूम लोगों ने उठाए हैं, उनके पास है। हम ये तमाम लोगों के जो मुकदमात हैं हमारी अदालतों के सामने पेंडिंग हैं। जनाब वाला, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि आप तोपों और गोलों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि आपके कानून, आप सिर्फ आपके पास कानून है और आइन है। हम इससे ज्यादा का आपसे तकाजा भी नहीं करते हैं। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि आप अपने जो आईनी हदूद है उनसे आगे बढ़े। लेकिन जो चीज आप कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं जो किसी शायर ने कहा था कि अगर दवा नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हो। मेरी आपसे गुजारिश होगी, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, दीगर हाई कोर्ट्स हैं जहां पे ये जो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस के, जो मिसिंग पर्सन की फैमिली के केसेस हैं, स्पेशली ये जो रीसेंट सियासी लोगों के ऊपर ये हो रहा है जुल्म, इन केसेस में केसेस फिक्स कर दिया करें, बुला के पुलिस को ही डांट लिया करें। और कुछ नहीं है तो वो पुलिस बेचारी तो है ही है डांट खाने के लिए, उनको डांट लिया करें।
یقین جانیے اس سے جو لواحقین ہیں ان کی داد رسی ہو جاتی ہے، اور اس داد رسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک ہمارا برم ہے، وہ ہے ہمارا اپنے ملک میں اس کے نظام کے اوپر، اس کے آئین کے اوپر، اس آئین کے اوپر جس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق، انسانی حقوق کی جو چوکیداری ہے وہ اس آئین نے آپ کو سونپی ہوئی ہے۔ آپ چوکیدار ہیں اس آئین کے اندر چیپٹر 2 میں جتنے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے، کہ آپ نے ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور ہمیں وہ بنیادی حقوق دلوانے ہیں۔ آپ اگر اس کو دلوا نہیں سکتے، ہم سمجھتے ہیں، ہم آپ کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے اوپر کیا کس قسم کے پریشرز ہیں، آپ کو بھی کن قسم کے ہتھ کنڈوں سے ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ لیکن اس مشکل کی گھڑی میں دو بول اگر آپ بول دیا کریں ان کیسز کو فکس کر کے، تو اس سے یقین جانیے کہ ہمارا جو بھرم ہے، جو ان مسنگ پرسنز کے بچوں کا بھرم ہے نظام کے اندر، اس ملک کے اندر، اس آئین کے اندر، اس نظریے کے اندر، وہ شاید تھوڑا سا رہ جائے گا اور چلتا رہے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ کام بھی چھوڑ دیا تو پھر یہ 24 کروڑ عوام کہاں جائے گی؟ ہمارے پاس ماں سوائے ان عدالتوں کے، جیسی بھی ہیں ان عدالتوں کے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کے ہم اپنی التجائیں کر سکیں اور آپ سے مدد مانگ سکیں اور آپ کو یاد کراتے رہیں کہ آپ کی آئینی ذمہ داریاں کیا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے یہ دعا ہے، آپ سے یہ درخواست ہے، ہم جانتے ہیں آپ توپوں اور گولوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم آپ سے دوا نہیں مانگ رہے ہیں، کم از کم ہمارے ساتھ بیٹھ کے دعائی کر لیا کریں، شاید اللہ ہماری سن لے اور یہ سب ہم سب کا بھرم رہ جائے۔ آج کی جو دوسری بڑی خبر تھی وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ فائنلی آج، پہلے اس میں اعتراضات لگے، پہلے وکلا سے وہ پاور آف اٹرنی کا مسئلہ تھا، وہ آج فائنلی فکس ہو گئی ہے۔ اس کے لیے بینچ بھی بنا دیا گیا ہے، جس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق کریں گے اور ان کے ساتھ جسٹس طارق جہانگیری ہوں گے، اور ان کے سامنے یہ کیس کل لگا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ اب اس میں آگے پروسیجر کیا ہوگا۔ ہماری بہت سارے لوگ یہ بھی کامنٹ کر رہے ہیں کہ شاید کل ہی کوئی ریلیف مل جائے گی۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور ججز کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ پہلے دن تو ریلیف مشکل ہوگی۔ پہلے دن دو سوال ہوں گے، ایک وہی سوال جو میں نے کل بھی جس کا ذکر کیا تھا، کیونکہ ایک وہ زبانی بات کی گئی ہے کہ شاید چیف جسٹس کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار نہ کر دیں عمران خان صاحب۔ میری ان کے وکلاء کو اور ان کی لیگل ٹیم کو اور خان صاحب کو بھی یہی مشورہ ہوگا، کیونکہ جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ میری کمیونیکیشن نہیں ہے، اگر میری ہوتی تو میں ان سے ضرور یہ کہتا کہ آپ اس وقت عدالت میں کسی بھی جج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جج کچھ اور کر سکے گا جس قسم کے پریشر کے انڈر وہ ہیں۔ کم از کم ہمیں اس میں اپنے آپ کو اور جوڈیشری کو اور کسی لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر آن اٹس اون میرٹ کے اوپر جو یہ جسٹس جج ہمایوں دلاور نے ایک بلنڈر نما فیصلہ لکھا ہے، اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں، اتنے لیگل پوائنٹس ہیں، اتنے آپ کے پاس اپیل کے پوائنٹس ہیں کہ آپ آن اٹس میرٹ بڑا مشکل ہوگا کسی بھی جج کو اس کو رد کرنے کے لیے۔ ہاں جو کام وہ ججز کر سکتے ہیں یا جس سے کچھ نظام کی وجہ سے ہوگا، اس میں دیری پیدا کی جائے گی، کیونکہ اس بات کے اوپر تو تمام قانونی ماہرین جو ہیں وہ متفق ہیں کہ اس کیس کے اندر، اس ججمنٹ کے اندر یا اس اپیل کے اندر جو چیزیں ہیں یہ فرسٹ امپریشن کے اندر ہی اڑا کے رکھ دینے والا کیس ہے، اس سے سب لوگ ایگری کرتے ہیں۔ لیکن یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا، اس کے اندر پہلے وہی ہوگا کہ جی پہلے فارم بھرو تو پھر اعتراض لا دو، پھر او اعتراض لا دو، پھر نوٹس کر دو، وہ ایک پیریڈ ہمیں تھوڑا سا جھیلنا پڑے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فیصلہ سازوں نے اس کے اندر جو گیم پلاننگ، وار پلاننگ کی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کل کے دن جب کیس فکس ہوگا تو اس کے اندر شاید نوٹسز کیے جائیں گے، انیشلی سن کے کوئی ریلیف نہ مل سکے شاید، اور وہ نوٹسز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اگلے ہفتے کے ہوں گے یا 2 روز یا 4 روز کے بعد کے ہوں گے، دوسری سائڈ آ کے رسپونڈ کرے گی، پھر اس کے اوپر بحث ہوگی، تو 1-2 پیشیوں کے بعد وہ بھی اگر یہ ججز جو ہیں یا کورٹ جو ہے ان کیسز کو، اس کیس کو فکس کرتی رہے تو شاید 1 یا 2 یا 3 پیشیوں کے بعد جو اس پہ آرگومنٹس انیشل ہو جاتے ہیں تو انٹرم ریلیف کا اس میں امکان ہے۔
اس صورت میں بھی میری بات یاد رکھیے گا کہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اگر یہاں سے ان کو ریلیف بھی ملتی ہے تو دیگر جو 180 سے زائد مقدمات ہیں اس میں بھی گرفتاری کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے سلسلہ تھوڑا لمبا چلے گا، کیونکہ جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک حربہ ہے جس کو استعمال کیا جانا ہے کہ عمران خان کے استدلال کو اور ان کے انکار کو بدلنا ہے، توڑنا ہے، اور جب وہ بیعت کریں گے تو تب ہی وہ ان چیزوں سے نکل سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو میرا اعتبار یا جو میری ریڈنگ ہے عمران خان کی، وہ ان کے ارادوں سے، ان کے جو اپنا جو استدلال ہے اور عزم ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ کسی صورت بھی نہیں جھکیں گے، اور ان کا جو بلیف ہے عمران خان کا پاکستان کے اندر، جو سسٹم میں تو آپ کو بلیف نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی آپ کو انصاف نہیں دے سکتا، لیکن میں نے ایک چیز غور کی ہے اور دیکھی ہے عمران خان کی ذات کے اندر کہ جتنا اس شخص کو پاکستان، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اندر اور اس میں بسنے والے لوگوں کے اندر جتنا اعتماد عمران خان کو ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آخر میں وہی جو اعتماد ہے ان کا اس ملک کے اندر اور اس کے لوگوں کے اندر، وہی ان کے کام آئے گا۔ اگلے آنے والے کچھ دن جو ہیں وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں فیصلہ سازوں نے جو بڑی دنوں سے اور بڑے مہینوں سے اور سالوں سے اور ہفتوں سے وار گیمنگ کی ہوئی تھی اور انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن فیز میں جا رہے ہیں۔ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ گھر جانے کو ہے، اور جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بننے والا ہے، اور پھر اس نگران سیٹ اپ سے پہلے جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں جس سے اس نگران سیٹ اپ کو طوالت دینے کے امکانات پیدا ہو سکیں، وہ چیز تو بہت ساری لیجسلیشن کے تھرو کر دی گئی ہے، اور ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کریک ڈاؤن ہے وہ صرف پی ٹی آئی یا ان کے ورکرز کے اوپر نہیں، یہ ایکسپینڈ بھی ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اب تو جسے کہتے ہیں کہ میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، اور کچھ دنوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی نظر آئیں گی، اور پھر ہم آپ کو یہاں دیار غیر سے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر اپنا جو ہے وہ تجزیہ ضرور دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔